اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اسلامیت الیکٹیو میں بیٹا ہم تعارف حدیث کا چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ 2 ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کیے تھے، حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جو ہے اس کی اہمیت ویلیو کیا بتائی، یا قرآن اس کی ویلیو کیا بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن میں اس کا جائزہ لیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، پھر مختلف فقہا کے اقوال اس میں ڈسکس کیے تھے۔ اب جو تیسرا ٹاپک ہمارا ہے یہ ہے کہ جمع و تدوین حدیث، یعنی قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک کی عملی تفسیر ہم تک پہنچانے کے لیے محفوظ کی۔ اب وہ حدیث جو ہمارے پاس ہے یہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ ان کے اقوال، ان کے افعال، یعنی قرآن کی ایکسپلینیشن ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی منوعین کتب حدیث موجود ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو جمع کرنے، پھر اس میں سے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے میں اپنی عمریں تمام کر دیں، اور آخر کار حدیث کی صحیح کتابیں مدون کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی مکمل تدوین 200-250 سال بعد میں عمل میں آئی، لیکن حدیث کی جمع و حفاظت کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہو چکا تھا۔ جب ہم تدوین کی بات کرتے ہیں تو تدوین کے لغوی معنی ہے اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، جمع کرنا۔ اس سے مدون کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی تالیف کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کی محبت میں ان کے تمام ارشادات، احوال اور اعمال کو کتابی صورت میں جو اکٹھا کیا، اس کو ہم تدوین حدیث کا نام دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کو تحریر کرنے کی ممانعت کر دی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ دونوں لوگ آپس میں اس کو غلط ملت نہ کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ مٹا دے، البتہ اس کی روایت کیا کرو۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عارضی ممانعت کی تھی کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ لوگ اس کو پہچان لیں، اس کے سینس میں آ جائے، جب پہچان آ جائے گی تو آٹومیٹلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات بھی سنوں کیا میں اسے لکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو کہا خواہ آپ حالت غضب میں ہوں یا حال میں مسرت میں ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں، کسی بھی حالت میں کوئی چیز بجز حق کے میری زبان سے نہیں نکلتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والے نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تدوین حدیث جو ہے اس کو 3 ثلاثہ یعنی قرن کہتے ہیں زمانے کو۔ قرون ثلاثہ آپ ایک ورڈ پڑھو گے اپنی بک میں تو اس میں کہ 3 زمانے، 3 جو ہیں ادوار ہیں اس کے، ان کو خیر القرون یعنی بہترین زمانہ بھی کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ زمانے میں میرے زمانے کے لوگ اچھے ہیں، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم ڈیوائڈ کریں گے جمع و تدوین حدیث کو تو وہ 3 ادوار میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا پہلا دور یا قرن اول جو ہے وہ عہد رسالت سے لے کے صحابہ اکرام تک کا دور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا
مکہ میں 13 سال اور 10 سال ان کے مدینہ میں نبوی دور تھا۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم ہجری سن میں اس کو لے کے آتے ہیں تو 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہے، اور خلفۂ راشدین کا جو دور ہم نے اس کے بعد پڑھا تو 11 ہجری سے لے کے تقریباً 41 تک جو ہے، تو 41 میں جا کے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر بنو امیہ کی جو ہے خلافت شروع ہوتی ہے۔ تو 41 میں ابھی خلافت شروع ہو چکی تھی، خلفائے راشدین کی ختم ہو چکی تھی، لیکن صحابہ اکرام چونکہ اس دور میں بھی موجود تھے، تو اس میں کہہ لیں پہلی صدی ہجری یعنی 97-98 تک کا جو زمانہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اکابر صحابہ اکرام موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو سنتے تھے، سننے کے بعد اس کو لکھ لیتے تھے، پھر اس کے آپ کی زندگی میں ہی اس کو آگے درس و تدریس میں سلسلہ شروع کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو اس لحاظ سے پہلا دور جو ہے وہ عہد رسالت سے صحابہ اکرام کا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور ہم جو پڑھیں گے وہ ہے عہد تابعین سے 170 تک، یعنی تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد ائمہ کا دور آتا ہے۔ فرسٹ پہ ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سیکھ رہے ہیں صحابہ سکھا رہے ہیں تابعین کو، یعنی جو ان کے شاگرد، تابعین کے شاگرد جو ہیں وہ تبع تابعین جو ہیں وہ ان سے لے رہے ہیں امام۔ تو اس لحاظ سے تبع تابعین کا جو تھرڈ پیریڈ ہے وہ 171 سے لے کے تقریباً 220 یعنی دوسری صدی جو ہے، تیسری صدی اس تک جا پہنچتا ہے۔